الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متقئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، بھائیو، سورۃ الکہف سے رہنمائی لینے کا سلسلہ بحمد اللہ تعالی ایک ترتیب سے جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 17ویں نشست آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج کی گفتگو اصحاب کہف کے تذکرے کی اختتامی گفتگو ہے. اس کے بعد سورۃ الکہف میں آنے والے دوسرے مضامین کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اصحاب کہف کا مبارک تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک خاص تعلق قائم کرنے کا حکم فرمایا، جس کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ہو چکا.
کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان لے جا کے بٹھا دیجیے، ان سے جوڑ دیجیے، خود جائیے اور جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، جن کی زبان پہ اللہ کی عظمتوں کے ترانے رہتے ہیں، جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان سے نگاہوں کو نہ پھیریے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جوڑنے کے بعد اللہ تعالی نے بڑے صاف لفظوں میں اس بات کا اظہار اور اعلان فرما دیا کہ جو ایمان سے پھر جاتا ہے، ایمان سے محروم رہتا ہے، یا ایمان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو ایمان پہ قائم رہتا ہے، ایمان کے لیے قربانی دیتا ہے، ایمان کی خاطر جد و جہد کرتا ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس کیا انعامات ہیں۔ اس کا تذکرہ اس کے اختتام پر، یعنی نتیجہ اینڈ پہ ہی ہوتا ہے نا، تو گویا کہ اس واقعے کے اختتام اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما کر نتیجہ بیان فرما دیا، اور بڑے بے نیازی والی شان سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ پتہ چلا سچائی، صداقت، حقانیت، فیکٹس، جو بھی اصلی حقیقتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی تعلیمات کی رہنمائی میں، اللہ کی وحی کی رہنمائی میں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ وحی سے کٹ کے کہیں اور سے حقائق تلاش کرنے کی کوشش کریں، کہیں اور سے سچائی کے متلاشی ہوں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقائق اور حقانیت اور صداقت کا مرکز و ماخذ یہ صرف اللہ کی ذات۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تو ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ دیکھیں کیسی عجیب شان بے نیازی ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی شان بے نیاز۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جناب منت سماجت کی جا رہی ہے اور آپ کو اس سے کیا ملتا ہے۔ ووٹوں والا آپ سے ووٹیں مانگتا ہے، کس لیے مانگتا ہے؟ کہ اس کو کوئی لالچ ہوتا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، اس کو کرسی چاہیے، اس کو عزت چاہیے، اسے رسپیکٹ چاہیے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ وہ اس لیے آپ کے دروازے پہ بار بار دستک دیتا ہے، آپ کی منت سماجت کرتا ہے، آپ کے ترلے کرتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کی ووٹوں کے ذریعے سے جو اسے عہدہ منصب ملنا ہے، اس کے اندر اس کا کوئی مفاد ہے۔ اللہ کو آپ کے ایمان سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ آپ اللہ کو مان لیں گے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ کائنات کے لوگ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ وہ تو پہلے بھی رب ہے، اب بھی رب ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو یہ تو تمہارا معاملہ ہے۔ کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ پہنچائے گا، کسی کا ایمان سے محروم رہنا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کی شان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، کسی کے ماننے سے کسی کے نہ ماننے سے اس کی عظمتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے بڑی شان بے نیازی سے فرمایا کہ سمجھانا تھا سمجھا دیا، بتلانا تھا بتلا دیا، جو واقعات بتا کے مثالیں دے کر تمہیں اس حوالے سے اہتمام کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کرنا تھا کر دیا، خیر خواہی کی انتہا کرنی تھی کر دی۔ اب اس کے بعد وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ماننا چاہو تمہاری مرضی، نہ ماننا چاہو تمہاری مرضی، تم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب آگے ایک لاسٹ ٹچ دیا جا رہا ہے یہاں پہ نہ ماننے والوں، بہت کچھ سمجھا دیا لیکن آخر میں ڈنڈا پروگرام، سمجھتے ہو نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، مثالیں دے کے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، بتلایا مختلف طریقے سے، لیکن نہیں سمجھ آئی نا، تو آخر میں ایک لاسٹ ٹچ دیا بڑا سخت قسم کا کہ ان کا انجام یہی بتا دیا کہ بعد میں نہ کہنا کہ وہ سن سے پتہ ہی نہیں سی ہوئے سانو پہلا پتا ہونا نہ تے تو بس ہی سوچنا بھی نہیں سی اس بارے۔ اللہ فرماتے میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں نہ کہو کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں، یہ پہلے پتا ہے تمہیں۔
کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو مان لو گے اچھے رہو گے، نہ مانو گے تو ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کیا یہ سنیے ذرا۔ فرمایا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ نے ظالموں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ نے ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور احاط بہم سرادقها، وہ آگ ایسی خطرناک ہے کہ اس کی کناتیں ان ظالموں کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ کنات سمجھتے ہو؟ کنات ہوتی ہے کوئی عام طور پہ یہ کتنی 6 فٹ کی ہوتی ہے نا، 5-6 فٹ، تو ایک پردہ سا ہوتا ہے، جب لگا دیا جائے تو پھر دوسری طرف کا منظر نظر نہیں آتا، گویا کہ وہ پردے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آگ جب اونچائی کی طرف بڑھتی ہے تو کنات کی شکل میں ایسے پردہ کر لیتی ہے، آگ کی دوسری طرف کی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی آگ کی کناتیں ہوں گی جو ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ احاط بہم سرادقها وان یستغیثوا، غور سے سنیے ذرا، کیا عجیب اور تکلیف دہ مناظر ہیں، اس کا پہلے سے بتایا جا رہا ہے، اس کو کچھ چھپا کے نہیں رکھا۔ وان یستغیثوا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ چیخو پکار کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے اسے بچاؤ بچاؤ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، مدد مانگیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ جس سے کبھی نہیں مانگی۔ سمجھ رہے ہو؟ کس سے مانگنی چاہیے مدد؟ اللہ سے۔ دنیا میں اللہ سے مانگی کبھی نہیں، لیکن اس دن جب آگ کی کناتیں گھیر لیں گی تو پھر اس دن صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب یہ طلب کریں گے مدد، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا پھر مدد کے جواب میں، ان کے مدد مانگنے کے جواب میں، ان کے سوال کے جواب میں، ان کی چیخ و پکار کے جواب میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ فرمایا ان کو ایک پانی دیا جائے گا، کالمہلی یشوی الوجوہ بئس الشراب، جو ایسے ہوگا جیسے تیل پہ آنے والی تلچھٹ ہوتی ہے۔ تیل کو جب پکایا جائے نا تو اس کے اوپر جھاگ سی آتی ہے، گندگی سی، میل آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ فرمایا جو تیل کو گرم کرنے کے ساتھ اس کے اوپر میل آتی ہے نا، اس طرح کی گندی سی ایک چیز ہوگی جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی کہ یہ لو پی لو، اور پینا تو بعد میں ہوگا۔ کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، منہ کے قریب لے کے جائیں گے تو اس کی تپش سے چہرے کی کھلڑی ادھر جائے گی، چہرے کی کھال ادھر جائے گی۔ کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، فرمایا کہ کتنا برا ہے یہ پینا اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ جہاں پہ یہ ٹھہریں گے، اور جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا کس قدر اذیت ناک مناظر ہوں گے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، نہ مانو، زبردستی تو کوئی نہیں، لیکن نہ ماننے کا انجام ذہن میں رکھنا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، بالآخر جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف، جو آج کی گفتگو کے لیے میں نے زیب عنوان کے طور پہ منتخب کیا، کہ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کی حفاظت کا ثمرہ بیان کیا کہ جب تم اپنے ایمان پہ پہرا دو گے، اسے بچانے کی کوشش کرو گے، اس پہ تحفظ کے لیے کوشاں ہو جاؤ گے، اور ایمان بچا کے جب تم آ گئے نا، پھر اس کے بعد جو تمہیں ملے گا نا وہ تمہارے تصور سے کہیں زیادہ ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری تکلیفیں اور اذیتیں ان کے سامنے کسی کھاتے میں نہیں ہوں گی۔ ایک لمحے میں بھول جاؤ گے دنیا کی اذیتیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھول جاؤ گے کہ دنیا کی تکلیفیں اور مصائب و آلام اور مشکلات، جہاں جہاں بھی مصائب و مسائل آئے ہوں گے وہ سارے یکسر بھلا دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمتوں سے نوازوں گا، اتنے پروٹوکول سے نوازوں گا، اتنی عزتوں سے نوازوں گا، اتنی شان اور عظمت عطا کروں گا کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اللہ نے جنت،
ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں انعام، ان کو الاٹ کر دیے ہیں اللہ نے یہ جنت کے اعلیٰ درجات، کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے رب کے تعلق نہیں توڑا، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہے، دنیا جہان کے تانے سنے، لیکن ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ قائم رہے حق پہ، وہ قائم رہے ایمان پہ، انہوں نے بادشاہوں سے ٹکر لی، انہوں نے دنیا کی باتیں سنی، انہوں نے جہان کے تانے سنے، انہوں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا، انہوں نے طرح طرح کے مصائب و مشکلات برداشت کیے، انہوں نے دنیاوی معاشی تنگیاں برداشت کی، لیکن اللہ سے تعلق نہیں توڑا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے سب کچھ ان کے لیے الاٹ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ اب اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کالونی کاٹی ہو، اس نے کوئی کالونی کاٹی ہو، پلاٹس کاٹ لیے، دو چار پلاٹ اس نے اپنے کسی قریبی تعلق والے کے لیے رکھے، دوست ہے، یار ہے، لنگوٹیا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے رکھے اور الاٹ کر دیے کہ بھئی یہ میں نے اس کو دینا ہے، اس سے پیسے لے لیے یا جو بھی ہوا، اس کے ذمے لگا دی کہ یہ بھئی یہ اس کا پلاٹ، میں اور آپ جائیں اور جا کے کہ ماشاءاللہ کالونی تو آپ نے بہت اچھی کاٹی ہے جی، ہم چاہ رہے ہیں یہ والا پلاٹ ہمیں دیں، نہیں بھئی یہ نہیں، آپ آگے دیکھ لیں، نہیں یہی والا لینا ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں ملنا بھئی، جو مرضی کر، نہیں مجھے تو یہ پسند ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں، کیوں؟ یہ بک گیا ہے، یہ الاٹ ہو چکا ہے، یہ میں نے دے دیا ہے، یہ تو ہے ہی فلاں کا، اس کو چھوڑو اور آگے کی بات کرو۔ اللہ فرماتے میں نے جو جنت کی کالونی کاٹی ہے نا، اس کے سب سے اعلیٰ پلاٹ میں نے صحابہ کو دے دیے، میں نے سب سے قیمتی پلاٹ صحابہ کو الاٹ کر دیے ہیں۔ اب کائنات میں کوئی آ کے زور آزمائی کرے جی ہمیں، فرمایا نہیں، ان کے قدموں کی برکت سے یہ قریب والے پلاٹ تمہیں ملیں گے، لیکن یہ تو اعد لہم، یہ میں نے ان کے لیے باقاعدہ الاٹ کر دیے ہیں، تیار کر لی، کہ ان کے لیے نام ہو چکے ہیں، نامینیٹ ہیں، ان کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیوں دے دیے آپ نے ان کو؟ ان کے ایمان کی برکت سے، ان کی قربانیوں کی برکت سے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری اور وفاداری کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات الاٹ کر دیے۔ فرمایا کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے۔ اچھے کام کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اچھے کام وہ نہیں ہوتے جو گھر والوں کو اچھے لگے، اچھے کام وہ نہیں ہوتے جو محلے والوں کو اچھے لگے، اچھے کام وہ بھی نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو اچھے لگیں، اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اچھے لگیں، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں، وہ ہوتے ہیں اچھے کام۔ ویسے ہمیں تو بہت کچھ اچھا لگتا ہے، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا ہے، میرا دل کرتا ہے، میرا جی کرتا ہے، میرا خیال ہے، ہمارا تو بڑا کچھ جی چاہتا ہے۔ تو اگر اپنے خیال، اپنی خواہش، اپنے شوق، اپنی ذات کے لذت اور مزے کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو پھر تو تباہی بربادی ہے۔ میں بلکہ ایک موقع پر میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا، میں نے کہا یہ تو اپنے میرے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کچھ روک ٹوک کا سسٹم ہے، کچھ اللہ نے ہمیں حدود و قیود کا پابند کیا ہے، کوئی ڈرائر ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہم بچے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ ہمیں بے لگام چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جیسا چاہو گے تمہیں ملے گا، جو مرضی تم عیش کرو، تو ایک گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی پہلے بندہ برباد اور تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیڑا غرق کر لے گا اپنا، اگر اللہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیں کہ جو تم چاہتے ہو یہ لو، ایسے کر لو، ویسے ہوگا۔ ایک گھنٹہ اس کے لیے کافی ہے تباہ و برباد ہونے کے لیے۔ وہ بندہ اپنی خواہشات کے جال میں پھنس کے پھر سے خود بخود سے تباہ و برباد ہو جائے گا آٹومیٹکلی طور پہ۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہاں پہ ایک گھنٹے کے لیے تمہیں تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا جائے تو برباد ہو جاؤ گے، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہاں بربادی نہیں ہوگی، وہاں تباہی نہیں ہوگی، وہاں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، وہاں نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پر تم اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اپنی مرضی سے مبتلا ہوگے، بربادی مقدر بنے گی۔ وہاں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہوگا، سب کچھ حلال ہے، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہاں تمہیں تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا جائے گا، خوب عیش کرو، خوب موج کرو۔ اور یہ بات تو پنجابی میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، نالے چوپڑیاں نالے دو، ایسے نہیں کہ یہاں بھی ہماری مرضی، وہاں بھی ہماری مرضی، یہاں بھی اپنی مرضی سے جئیں گے،
وہاں بھی اپنی مرضی سے جئیں گے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں نہیں بابو، سودا صحیح طریقے سے کر، یہاں اس کی مرضی پہ چل، وہاں پھر تیری مرضی پہ چلے گا سارا کچھ۔ اللہ جنت میں بندے کو ایک چھوٹی سی خدائی دیں گے، فرمایا یہی چاہتا تھا نا کہ جو میں چاہوں وہ ہو، فرمایا یہ لے اب جنت میں داخلے کے بعد جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب تو کسی کی مرضی کا پابند نہیں، اب تو کسی کے ماتحت نہیں، جو چاہتا ہے وہ کر، جو جی چاہتا ہے وہ کھا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں جا، جو جی چاہتا ہے وہ کر، لیکن یہاں نہیں۔ اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا حدود و قیود کا پابند کر کے، اللہ کے حکموں کا پابند کر کے گزار لو گے تو آخرت کی زندگی اللہ کی نعمتوں سے مزین ہوگی، اللہ کی رحمتوں سے عنایات سے مزین ہوگی۔ تو ایمان والوں سے کہا ان الذین آمنوا، یہ وہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اولین ایمان والے، مخاطب صحابہ ہیں بھائی، ہم ضمنی طور پہ شامل ہیں ان کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے، انہی کے نقشے قدم پہ چلنے کی وجہ سے، اور اللہ نے تو صاف کہا ہے ایمان ان جیسا لے کے آؤ گے تو قابل قبول ہوگا۔ تو اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان صحابہ جیسا پھر تم ہدایت پہ ہو، پھر کامیاب ہو۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے، جناب رسول اللہ پہ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ صحابہ کرام، بولو اونچی آواز سے، کون ایمان لائے؟ حضور پہ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ صحابہ۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اولین ایمان والوں کی کہ اے ایمان والوں سنو، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اچھے اعمال، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرے۔ یہ پہلا وعدہ، اللہ ان کی محنت کو کیا کریں گے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں اگر کسی بندے نے کسی مقصد کے لیے قربانی دی ہے، کسی مقصد کے لیے جیل کاٹی ہے، کسی مقصد کے لیے اس نے اپنے مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کی محنت کو میں ضائع لا نضيع اجر من احسن عملا، اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی محنت کا نتیجہ اسے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ ایک بندہ ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں ایمان پہ جیوں، ایمان پہ مروں، مجھ سے میرا ایمان کو چھین کے نہ لے کے جائے، تو لا نضيع اجر من احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ اس کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی، جس مقصد کے لیے کی مقصد تھا ایمان بچانا، اور میں ایمان بچا کے جائے گا۔ کیا کرے گا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مکہ مکرمہ سے آخر میں ہجرت کر کے آنے والے لوگوں میں شامل، جو شروع میں آ گئے نا، یعنی اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کے وہ تو تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنے لگے نا تو ان کے جو سسرال والے تھے اور والدین تھے انہوں نے جناب پنگا ڈال دیا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں جانے دینا۔ کہا کیوں نہیں جانے دینا؟ میری مرضی ہے، میں نے ایمان قبول کیا۔ انہوں نے کہا پھر جا، ایمان قبول کیا تو اے جڑی تھی تیرے نال بیاہی ہے یہ تو ساڈی ہے، یہ تو نہیں نال جان لگی، یہ بیوی ہمیں واپس کرو۔ اب بیوی سے کتنا تعلق ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، جانتے ہی ہیں سارے۔ بیوی ہمیں دے کے جاؤ، یہ نہیں ساتھ لے جا سکتے۔ اچھا جی، یہ بچے یہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، یہ نہیں لے جا سکتے۔ خبردار، یہ گھر ہمارا ہے، یہ سواریاں ہماری ہیں، کوئی چیز تمہیں ساتھ نہیں لے جانی دی جائے گی۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں بیوی بھی چھین لی، بچے بھی چھین لیے، گھر بھی چھین لیا، سواریاں بھی چھین لی، اکیلا تنہا پیدل مکے سے روانہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی بنیاد رکھ چکے تھے، نمازیں مسجد نبوی میں شروع ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے مسجد میں تشریف، غالباً عصر کا وقت تھا شاید، تو حضرت ابو سلمہ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے صحن میں، کچا صحن تھا جس طرح پتھروں کا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ان کے قدموں سے رستے ہوئے نا خون کے نشان ایسے پڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا، برا حال، کپڑے پھٹے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، ابو سلمہ ہی لگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابو سلمہ ہی۔ انہوں نے کہا یہ کیا حال ہے؟ تو روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ کیا کہا؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جب مکے سے نکلا تو سب کچھ چھین لیا انہوں نے مجھ سے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال حضرت ابو سلمہ سے فرمایا کہ ابو سلمہ یہ بتاؤ کہ ایمان تو نہیں چھینا؟
وہ بچا کے لے آئے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت ابو سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان تو بچا کے لے آئے، کہ ایمان ہی تو بچا کے لایا ہوں۔ فرمایا ابو سلمہ ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ یہ تھے مصطفیٰ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو سلمہ ایمان بچا، ان کا یا رسول اللہ کہ ایمان ہی سے بچا۔ فرمایا ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ تو آج ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کچھ بچا لیتے ہیں، ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور صحابہ میں فرق اور ہم میں یہی تھا کہ وہ سب کچھ لٹا دیتے تھے ایمان پہ، اور ہم ہر چیز بچا لیتے ہیں، ایمان کی فکر نہیں کرتے، ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ سے کوئی تعلق، ہمارا ایمان والا کوئی رشتہ ہے، بالکل بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مضبوط ایمان والا بندہ کسی صورت میں کبھی بھی اپنے ایمان پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کا تحفظ کیا۔ لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس نظریے کے لیے انہوں نے محنت کی، صحابہ کی محنت کس لیے تھی؟ انہوں نے صرف اپنا ایمان ہی نہیں بچایا، پوری امت کے ایمان پہ پہرا دیا۔ کس لیے محنت کر رہے تھے؟ اپنے ایمان کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، اس پہ آپ کو یقین ہے؟ بولو ذرا اونچی آواز، یقین ہے؟ صحابہ سے زیادہ ہے؟ ان کے یقین کا لیول آپ سے اپ تھا کہ نہیں تھا؟ اونچا تھا یا نہیں تھا؟ تو کمال ہے۔ ویسے اس قرآن کے اوپر ہمیں یقین ہے، اسے پڑھ کے ہم نے مان لیا صحابہ جنتی ہیں۔ غور سے میری بات سنو، اس قرآن پہ مجھے اور آپ کو یقین ہے، اور اس قرآن نے کہا صحابہ جنتی ہیں، میں نے بھی مان لیا اور آپ نے بھی مان لیا کہ صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کو یقین مجھ سے اور آپ سے زیادہ تھا اس قرآن پہ، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جنتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ کو قرآن پڑھ کے یقین آ گیا کہ صحابہ جنتی ہیں، تو رسول اللہ کے صحابہ کو اس قرآن میں اپنی شان پڑھ کے یقین نہیں آیا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ اونچی بولو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے ساتھ اللہ راضی ہیں۔ ان کو نہیں یقین تھا، ان کو نہیں پتا تھا اولئک ھم الوارثون، ہم تو جنت کے وارث ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، ہم تو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم نے تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا اولئک ھم المفلحون، ہم ہی ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرشتوں کی شان میں نہیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان کو پکا پتا تھا جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر بار قربان کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، چمڑیاں ادڑوا رہے ہیں، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے حجرہ مبارک میں کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، قرآن آ چکا ہے، اب ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، جانا تو ہم نے جنت میں، اب مزید ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی قسم کے پنگے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہ بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خیبر میں یہ اپنا آپ کٹوا رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں، اپنا گھر بار قربان کر رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ وہ جناب ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ تو قرآن پہلے کر چکا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ صحابہ امت کے وہ محسن ہیں جنہوں نے امت تک قرآن پہنچایا ہے، جنہوں نے امت تک دین پہنچایا ہے۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحابہ کرام کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ وہ رسول اللہ اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک پل ہوتا ہے نا، ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے والا، اگر وہ پل توڑ دیا جائے تو رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس شہر کے لوگ اس شہر تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور میں اسی طرح امت کے اور نبی کے درمیان پل ہے صحابہ، امت تک رسول اللہ کے دین کو پہنچانے والے، قرآن کو پہنچانے والے، کلمے کو پہنچانے والے، ایمان کو پہنچانے والے، اللہ کے احکامات کو پہنچانے والے، رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے والے، سیرت مصطفیٰ کو پہنچانے والے، حق و صداقت کا پیغام پہنچانے والا اگر کوئی پل ہے درمیان میں تو وہ محمد کے صحابہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم اسی لیے ان کو اپنا محسن اعظم مانتے ہیں، ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے اس امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، اللہ نے اس مقصد کو ضائع نہیں ہونے دیا۔
مقصد تھا امت میں دین باقی رہے. باقی ہے کہ ختم ہو گئے؟ کچھ بولو. تو کیوں باقی ہے؟ آپ کے کمالات کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے وہ بنیاد ایسی رکھ گئے ہیں کہ اب قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز یہ ایمان کی بہاریں قائم رہیں گی. جس دن ختم ہوئی اس دن قیامت. فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے بڑے خوبصورت قسم کے باغات میں نے تیار کیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے لیے یہ باتیں نا سر کے اوپر سے، بلکہ اوپر نہیں، کافی زیادہ اوپر سے گزر جاتی ہیں. چلو سر دے اتوں نہیں بھی گزرن نا، ٹینڈ نالوں ذرا رگڑ رگڑ کے پھر بھی وہ ڈال لگ ہی جائے تھوڑا سا. ہمارے تو سر کے بہت اوپر سے گزر جاتی ہیں بات. صحابہ کے سر سے نہیں گزرا کرتے، ادھر والے کان سے سن کے نا ادھر سے نہیں نکالا کرتے تھے. بدر کے واقعات پڑھیے، احد کے واقعات پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں. رسول اللہ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا. میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے پاس نا ایک تھیلا تھا، اس میں کھجوریں ڈالی، کھجوریں کھا رہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں جا کے قربان ہو جاتے میں بھی جنت جاؤں گا. میں بھی جاؤں گا. جو ہی قربان ہوا فوراً چلا جاؤں گا. فرمایا فوراً تو میں کھجوراں بعد کھا لیں گے. کھجوریں چھوڑ کر میدان میں نکلے، تھوڑے ہی وقت میں شہید ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی مجھ سے پوچھ کے گیا تھا کہ بھئی اگر میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں تو شہید ہو کر جنت میں جاؤں گا. تو میں نے کہا جنت. اس کو اتنا یقین تھا کہ وہ کھجوریں چھوڑ دی کہ بعد کھاواں گے، دیکھی جائے گی جنت جا کے جائے گی. اللہ کے نبی کی بات سر کے اوپر سے نہیں گزر جاتی تھی، دل میں اتر جاتی. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے میں نے جنات تیار کی، باغات تیار کیے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے عالیشان. ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اب یہ نیچے سے نہریں بہنے کو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، کبھی سوچا ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے اس کے مناظر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایسے درخت جھکے ہوئے ہوں اور نیچے سے ایسے درمیان میں نہر بہ رہی ہے، یہ عام سا تصور ہے. اور ایک یہ ہے 3D پروگرام. 3D سمجھتے کہ نیچے نہر بہ رہی ہو، اس کے اوپر شیشہ لگایا ہو، ادھر ادھر باغات ہی باغات ہوں اور اوپر ایسے 3D کی شکل میں شیشہ لگا ہو، نیچے پانی نظر آ رہا ہو. ایسا خوبصورت منظر ہو، بڑا حسین و جمیل. اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے؟ کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے حسین سے. اور اللہ کے نبی نے تو ویسے ہی فرما دیا کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جہاں تمہارے تصور کا اختتام ہوتا ہے اس سے آگے جنت کی خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی بندہ جتنا سوچ سکتا ہے نا کہ انی سونی ہوئے گی، انی سونی نہیں، انی سونی ہوئے گی. حضور فرماتے بس اتنے تک جتنے تک تو روک گیا ہے نا سوچ سوچ کے، اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. بلکہ اس کی خوبصورتی یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ تیری سوچ والی خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے. اتنی خوبصورت ہے جنت. تو صحابہ کو اس پہ یقین تھا، اللہ نے ان کو یقین کا بدلہ دیا. فرمایا جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. آگے سنیے ذرا، یحلون. یہ اللہ کے لاڈ دیکھیے ایمان والوں سے. انعام تو سارے ہی دیتے ہیں لیکن یہاں پہ لاڈ بھی کیے جا رہے ہیں. یحلون. یحلون کا مطلب ہوتا ہے میں پہناؤں گا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ حلہ لباس کو کہتے ہیں. فرمایا میں خود پہناؤں گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب. فرمایا میں خود پہناؤں گا انہیں سونے کے کنگن. اہل جنت کو کیا پہناؤں گا؟ سونے کے کنگن پہناؤں گا. اللہ فرما رہے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب. میں ان کو سونے کے کنگن پہناؤں گا. اور یلبسون، اور ان کو لباس پہناؤں گا خود. کون سا؟ فرمایا ایسا لباس ثیابا خضرا من سندس و استبرق. بڑا نازک، بڑا نرم، بڑا پیارا، دنیا کے قیمتی ترین ریشم پہ مشتمل لباس ہوگا جو میں اہل جنت کو پہناؤں گا. متکئین فیہا علی الارائک. وہ تکیے لگا کے ایسے سامنے براجمان ہوں گے، بڑے خوبصورت انداز سے بیٹھے ہوں گے، بڑے عالی شان مناظر ہوں گے. فرمایا اس طرح کی ان کی عظمتیں ہوں گی. لباس اعلیٰ ہوگا، مکان اعلیٰ ہوگا، بڑی شان اور عظمت ہوگی، زیورات سے مزین ہوں گے، بڑے خوبصورت قسم کے تکیے کے لگا کر بڑے اعلیٰ مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے. یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول، یہ اتنی عزت و عظمت، یہ اتنا مقام. ذرا اپنے دماغ میں سوچئے نا کہ ایک طرف نہ ماننے والے
والوں کو जहन्नुम की आग की कनातों में घेरा गया होगा। एक तरफ उन्हें तेल की तिलछट पिलाई जा रही होगी, एक तरफ उनके चेहरे की हड्डियां झुलस रही होंगी, उनके जिस्म की चमड़ी उधड़ रही होगी, और दूसरी तरफ मोहम्मद के गुलाम और सहाबा, रसूलुल्लाह के उम्मती, रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह के नबी पे ईमान लाने वाले, ईमान पे इस्तिकामत इख्तियार करने वाले, ईमान पे डट जाने वाले, ईमान पे कायम रहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने ईमान पे पहरा देने वाले इतने आला अजमतों से नवाजे जाएंगे। जन्नत की नेमतें भी उनके लिए, जन्नत के खाने भी उनके लिए, जन्नत के लिबास भी उनके लिए, जन्नत के बागात भी उनके लिए, जन्नत के जेवरात भी उनके लिए, जन्नत की आसाइशें भी उनके लिए, आराइश और ज़िबाइश भी उनके लिए, हूर व मलाकूत भी उनके लिए, सारे जहान की नेमतों को उनके सामने निछावर करके कहा जाएगा, तुम्हें कहा था ना कि मुस्तफा की गुलामी कायनात की सारी चीजों से बढ़ के है। तो आज अपनी आंखों से देख लो कि जो इनाम, जो अजमत मैंने रसूलुल्लाह के गुलामों को अता की है, वो कायनात पे किसी और को नसीब नहीं। ये मेरे रब का वादा है, ये मेरे अल्लाह का ऐलान है, ये मेरा रब अता फरमाता है। और दुनिया में भी अल्लाह ने उनको महरूम नहीं फरमाया। आज तक उनका नाम ईमान वाले इज्जत से लेते, ईमान वाले इज्जत से लेते हैं, जो इज्जत से नहीं लेते वो ईमान वाले, हाँ साफ बात है, जो सहाबा का नाम इज्जत से नहीं लेते वो ईमान वाले नहीं है, और जो ईमान वाले हैं वो उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत से उनका नाम लेते हैं, उनका हया करते हैं, उनका लिहाज करते हैं। एक बात छोटी सी और सुनिए, बात समेट लेते हैं। ऐसे ही नहीं मिल गए ये इनाम। आज हम बहुत मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं हर एतबार से। ये आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं कहना चाहिए, अब तो तेज तेज कहना चाहिए, बड़ी तेजी के साथ गेम हाथ से निकलती चली जा रही है। हमारे पहले होता था, दूर के किस्से सुनते थे, यार फलां बंदा है वो गुमराह हो गया। अब फलां बंदा नहीं, अब अपने बच्चे। मैं एक इलाके में गया, मुझे किसी ने बताया जी फलां शेखुल हदीस साहब का बेटा जो है वो इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करता है, गुमराह हो गया। फलां हजरत साहब का साहबजादा, फलां। अब तो बड़े बड़े बुजुर्गों की औलादें बिगड़ना शुरू हो गई। कंफ्यूजन ऐसी पैदा हो रही है। और रही सही कसर हमारे नौजवान, जिनकी बेस ही नहीं बनी हुई, वो लालच में मुब्तला होकर बर्बाद हो रहे, चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए अपना ईमान दांव पे लगाए हुए हैं, परवाह ही नहीं कि ईमान की हिफाजत की। तो मेरे दोस्तों, हमें इस दौर में रसूलुल्लाह के सहाबा से, अल्लाह के नबी के मानने वालों से रहनुमाई लेकर, असहाब कहफ के वाक़े को पेश नजर रख के कि पत्ते खाने पड़े, भूखा रहना पड़े, जंगलों में गुजारा करना पड़े, पहाड़ों में जाना पड़े, जो मर्जी हो जाए, यानी हर हद तक चले जाएंगे, ईमान का सौदा कभी गवारा, ईमान नहीं हाथ से जाने देंगे। जो ईमान बचा के चला गया वो जन्नती है, वो कामयाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, गौर से सुनिए, बस मैं इख्तिताम पे ला रहा हूं अपनी बात, हजरत सय्यदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं जिनकी सबसे आखिरी तशकील हुजूर ने फरमाई। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दावत के लिए, तबलीग के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए भेजा करते थे। तो यमन का इलाका जब इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गया, तो यमन वालों के लिए एक गवर्नर की जरूरत थी जो उस इलाके के इंतजामी मामलात को कंट्रोल करे। तो अल्लाह के नबी ने आखिर में अपनी हयात तैयबा के इख्तितामी दिनों में जिस बंदे को यमन का गवर्नर बना के भेजा, उसका नाम है हजरत सय्यदना मुआज़ इब्न जबल। बड़े आशिकाना किस्म के मनाजिर हैं उनकी दुनिया से, वहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाने के। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मिले ना, तो तीन बातें हुई, गौर से सुनना जरा, शायद इससे ज्यादा भी हों, लेकिन इस वक्त तीन पेश नजर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात वो मैं सुना चुका आपको कुछ वक्त पहले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मुआज़ वहां जाके लोगों के मामलात के फैसले होंगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान से देख के करूँ। उन्होंने कहा, कुरान में ना मिला तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर मैं आपकी सुन्नत से तलाश करूंगा, मुझे फिर मिल गया तो। पर मैं सुन्नत में भी ना मिला तो साढ़े अर्गा आशिक हुंदा के अंदर, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, सारा कुछ कुरान सुन्नत मौजूद है, सवाली पे बुलाए इंज हो सकता सुन्नत ना होवे है। हमारे जैसे आशिकों का यही तरीका वारदात है। वो सहाबा थे ना, तरबियत पूरी हुई थी,
تو حضور نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملا تو پھر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں بھی نہ ملا تو پھر آپ کے جو یار ہیں ابو بکر و عمر، ان کے طرز عمل کو دیکھوں گا جو آپ کے زیادہ قریب رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اعمال میں تلاش کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہ لبیا تو پھر؟ اور میں اجتہدوا برأیی، پھر میں اپنی مرضی نہ فیصلہ کر رہا۔ جو مجھے سمجھ آیا پھر وہ حضور نے ان کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور ہدایت کی دعا دی، اور آپ نے تحسین فرمائی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے اسی کی بنیاد پہ اہل و سنت کی بنیاد قائم ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں اسی حدیث پاک سے ہم نے لی ہیں۔ تو یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ، اگر وہ لوگ تیرے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، حالات بدل بھی تو سکتے ہیں نا، اگر وہ مخالف ہو جائے، وہاں کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا آپ کو آپ کے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایمان تو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا ہاں معاذ میری بات اچھی طرح سے پلے باندھ لو، او قتل تم، اگر وہ تمہیں قتل کر دیں، اگر وہ تمہیں مار دے، اگر تمہیں کوڑے لگائیں، تمہاری چمڑی اڑھیر دے، او حرقتا او جلدتا او سلبتا او قتلتا، اگر تجھے قتل کر دیں، سولی چڑھا دیں، چمڑی ادھیڑ دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، معاذ یہ سارا کچھ برداشت کر لینا، ایمان نہ چھوڑ۔ کیا کہا؟ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ ابے دی وصیت تو سانو بڑی یاد رہندی کہ ابے نے آخیا جی 11ویں تک ختم ضرور دوائی ہے، ابے نے آخیا جی 11ویں تک، رسول اللہ نے فرمایا جی ایمان نہ چھڈی، مر جائیں ایمان نہ چھڈی، سولی پہ چڑھ جانا منظور، ایمان نہیں چھوڑنا۔ تو اس ایمان پہ پہرا دینے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو اب حضرت سیدنا معاذ سے کیا کہا؟ او سلبتا او قتلتا او جلدتا او حرکتا، تجھے سمندر میں غرق کر دیں، تجھے جلا دیں، تجھے مار دیں، تجھے پکڑ کے تیری چمڑی ادھیڑ دیں، تجھے تختہ دار پہ لٹکا دیں، معاذ سارا کچھ برداشت کر لینا، لیکن کسی صورت میں بھی ایمان، کچھ آواز سے، ایمان نہیں چھوڑنا۔ یہ وصیت مصطفیٰ ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ایمان نہیں چھوڑنا، بھوکے مر جانا ہے، ایمان نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ آشکانہ سی بات آپ کو سنائی دوں، آپ نے کہا کہ ایک چھوڑ گئے۔ تیسری بات جو حضور نے فرمائی نا وہ بڑی رقت آمیز بات تھی۔ حضرت معاذ سے فرمایا اچھا معاذ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تیری اور میری ملاقات۔ یہ تھا بڑا دردناک قسم کا منظر جس میں اللہ کے نبی نے گویا کہ صاف اشارہ دے دیا کہ دنیا سے جانے کا۔ فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد تیری اور میری دنیا میں ملاقات نہ ہو۔ صحابہ اپنی اولادوں سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتے تھے، پوری کائنات سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتے۔ جب فرمایا نا تو ہو سکتا ہے اب دنیا میں میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، تو حضرت معاذ نے پھر پتہ کیا کیا؟ سواری پہ بیٹھے تھے نا، اور رخ پیچھے کی طرف کر لیا۔ سواری آگے کی طرف چل رہی ہے اور یہ الٹے ہو کے نا پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو میں آپ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا، آپ بھیج رہے ہیں نا تو جانا بھی ضروری ہے، تو جا تو رہا ہوں، لیکن چلو جہاں تک نگاہیں ساتھ دیتی ہیں وہاں تک تو مصطفیٰ کی زیارت کروں نا۔ تو حضرت معاذ کی سواری آگے کی طرف جا رہی ہے اور حضرت معاذ کا چہرہ پیچھے کی طرف ہے، اور حضور کو دیکھتے 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 وہ سواری جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو حضرت سیدنا معاذ نے اپنا سفر آگے شروع کیا۔ آخری ملاقات تھی اور حقیقت میں آخری تھی، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میرے دوستو، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنا عشق، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ حضور کی جدائی گوارا کی محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں صحابہ کو اللہ کے سلام آئے ہیں، دنیا میں صحابہ پہ اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، دنیا میں صحابہ کے لیے رسول اللہ کی زبان سے صحابہ کی تعریفیں نشر ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں وہ یہ کہ جب پتے ہوتے ہیں نا، یہ درخت لگے ہوئے ہیں کہ پتوں پہ گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو صاف کرنے کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कोई फोर्स नहीं रखी हुई कि जाके दरख्त तो क्या हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या है, मेरे रब का खुदाई इंतजाम है। कौन सा भला? रात को ना शबनम के कतरात इन दरख्तों के ऊपर गिरते हैं और वो सारी मिट्टी धो के ना ऐसे सुबह को ढलक जाते हैं, पत्ते साफ हो जाते हैं। कभी बारिश हो जाती है, बारिश के कतरात आते हैं, सारे दरख्त क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो मैंने कहा दरख्तों के पत्तों पे जब गर्दो गुबार पड़ती है ना, तो अल्लाह बारिश के या शबनम के कतरात भेजते हैं ताकि वो साफ हो जाएं। जब सहाबा पे उंगली उठती है ना, अल्लाह कुरान की आयात भेजते हैं ताकि सहाबा का दामन क्या हो जाए, साफ हो जाए। सहाबा इतने लाडले हैं अल्लाह को, इतने महबूब हैं कि उनकी अजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान की आयात भेजी जाती हैं। रसूलुल्लाह के फरामीन का ज़ख़ीरा मौजूद है, अल्लाह के कुरान की आयतें मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके नक्शे कदम की पैरवी करते हुए अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जिन नेमतों के वो हकदार बने हैं, उनके कदमों और जूतियों की बरकत से, उनके नक्शे कदम पे चलने की बरकत से इंशाअल्लाह उन नेमतों के बराबर में, उन नेमतों के हिसाब से, उन्हीं नेमतों वाले नौ और जिन्स में से अल्लाह हमें भी हिस्सा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबा भी जन्नत में, सहाबा के गुलाम भी जन्नत में होंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो यही पैगाम है आपके लिए कि आज के दौर में सबसे अहम चीज अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, अपनी औलादों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्हें अच्छी तरह से समझाओ कि बेटा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह भूखा नहीं मारते। जितने दिन हमारे जिंदगी के दुनिया के अंदर है, जितना रिज़्क़ हमने खाना है, जिस जिस दाने पे नाम लिखा है वो अल्लाह जरूर हमें अता फरमाएंगे। हड हराम बनने की जरूरत नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं है। अब मुनासिब दर्जे की कोशिश करो, लेकिन कोशिश के चक्कर में अपनी आखिरत भुला देना, अल्लाह को भुला देना, रसूल को भुला देना, नमाजों को छोड़ देना, अहकामात इलाहिया से सरताबी करना, ये कोई समझदारी और अक्लमंदी की बात नहीं है। आज हम ये फैसला करके जाएंगे कि आज से ये इतने 17 जुमे जो आपको पढ़ाए तो खाली स्वाब लेने के लिए तो नहीं ना पढ़ाए है, ना ही स्वाब लेने के लिए पढ़ाए। किस लिए पढ़ाए हैं कि ये स्वाब तो चलो मिलेगा ही, स्वाब भी साथ साथ हमें जो मिलना था मिल गया। मकसद असल में ये है कि इसके जरिए से हमें अपने ईमान की फिक्र पैदा हो। तो आज ये वादा करके जाओ कि हम अपनी और अपने औलादों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें। करोगे? पक्का वादा? अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। ईमान की हालत में अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।